بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ دور حاضر میں قبض، ہیپاٹائٹس، ڈپریشن اور کینسر ایسے امراض کا علاج کرنا ہو تو قدرت الہی سے یہ خصوصیات ہمیں صرف چقندر سے ملتی ہیں، جو معالجے کی زبردست قوت رکھتا ہے۔ چقندر میں میگنائز اور بیٹین کی کثیر تعداد موجود ہوتی ہے، جس سے اعصابی نظام کا فعال درست ہو جاتا ہے۔ چقندر کو لال رنگ دینے والے اجزاء بیٹالین اور وٹامن سی قوت مدافعت میں اضافہ کرتے ہیں اور بیماریوں سے بچنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق یہ کینسر سیلز کو جنم لینے سے بھی روکتا ہے۔ چقندر ایک معروف سبزی ہے جسے عربی میں سلک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چقندر کو صحت کے انتہائی مفید قرار دیا اور صحابہ کرام کے طبی فوائد کی بنا پر اس کو شوق سے کھاتے تھے۔ ترمذی میں ہے کہ منزل کے حوالے سے ایک حدیث میں ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم منزل کے گھر تشریف لے کر کے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہمراہ تشریف تھے۔ اس وقت گھر میں کھجور کے خوشے لٹکے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں میں سے وہ تناول فرمایا تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھانے لگے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، تم کمزور ہو اس لیے تم نہ کھاؤ۔ منزل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چقندر کھانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اسے کھاؤ کیونکہ یہ تمہارے لیے بہت مفید ہے۔ محدثین بتاتے ہیں کہ ان دنوں میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں دکھ رہی تھیں اور دکھتی آنکھوں پر کھجور کھانا صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سے منع فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چقندر پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ کھاؤ۔ اس حدیث کی روشنی میں دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پرہیز کرنا سنت ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ چقندر کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے۔ بخاری شریف میں حدیث کا اور طریقے سے بھی ذکر ملتا ہے۔ سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ جمعے کے دن آنے کی بہت زیادہ خوشی تھی، اس لیے ایک بڑھیا تھی جو چقندر کی جڑیں جنہیں ہم کیاری میں لگاتے تھے، اس کو اکھیڑ کر اپنی دیگ میں ڈالتی اور اس میں جو کے کچھ دانے بھی ڈال دیتی۔ میں یہی جانتا ہوں کہ اس میں چکنائی یا چربی نہیں ہوتی۔ جب ہم جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو اس بڑھیا کے پاس آتے،
وہ ہم لوگوں کے پاس وہی چقندر لا کے رکھ دیتی۔ جمعہ کے دن خوشی ہمیں اس سبب ہوتی، اس قدر زیادہ ہوتی، اور ہم لوگ جمعہ کی نماز کے بعد ہی کھانا کھاتے اور کلولا کرتے۔ اتباع کہتے ہیں کہ چقندر کھانے میں فوراً ہضم کرتی ہے اور ریشے کے لیے بہت مفید ہے، بلغم خارج کرتی ہے۔ چقندر کا مزاج پہلے درجے میں گرم خشک ہے۔ چقندر کی 4 معروف اقسام ہیں۔ اس میں جو سفید رنگ کی چقندر ہوتی ہے وہ پانی جگر کی بیماریوں میں اچھے اثرات رکھتی ہے۔ چقندر کے کتیلوں کو پانی میں ابال کر اس میں 1 پیالی صبح ناشتے سے 1 گھنٹہ قبل اگر پی لی جائے تو پرانی سے پرانی قبض بھی ہو اور بواسیر ہو تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ اب اس چیز کو واشنگٹن یونیورسٹی آف میڈیسن میں ایک مطالعہ کیا گیا جس سے معلوم ہوا کہ جوس پینے کے صرف 2 گھنٹے بعد ہی دل پر اس کے اچھے اثرات پڑنے لگتے ہیں۔ اس سے قبل کھلاڑیوں اور دوڑ لگانے والوں کو جب چقندر کا رس پلایا گیا تو ان کی کارکردگی میں 20% بہتری نوٹ کی گئی۔ اس کے بعد ڈاکٹروں نے ایسے مریض پر آزمایا جو دل کا دورہ برداشت کر چکے تھے۔ 9 مریضوں کو پابندی کے ساتھ چقندر کا جوس پلایا تو 2 گھنٹے بعد ان کے دل کے پٹھوں میں فوری اور تیز کام کرنے کی کارکردگی دیکھی گئی۔ تاہم بہت لمبے ٹیسٹ میں کارکردگی زیادہ مؤثر نہیں تھی۔ ماہرین نے بتایا کہ چقندر فوری طور پر بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، جبکہ یہ عمر رسیدہ افراد میں رس پٹھوں کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ اس میں موجود آئوڈین کی وجہ سے تھائرائیڈ ہارمون بہت زیادہ بہتر ہونے لگتے ہیں۔ اس کے استعمال سے وٹامن ڈی کو ہضم کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے استعمال سے کولیسٹرول اور بلڈ پریشر اعتدال میں رہتا ہے۔ چقندر میں وٹامن بی کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے شریانوں کی دیواروں کو مضبوط اور طاقتور بناتا ہے۔ اللہ پاک نے اس چھوٹے سے پھل میں یہ وہ فوائد رکھے ہیں کہ اگر آپ اس کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو آپ کا بلڈ پریشر کافی حد تک بہتر ہونے لگے گا اور کبھی بھی بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جسم میں جو چربی ہوتی ہے اس کو بالکل پگھلا دیتی ہے، اور آپ کا سٹیمنا، جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں، جم لگاتے ہیں، اگر ان کا سٹیمنا ڈاؤن ہے تو وہ اس کا رس اور اس کا جوس پینا شروع کر دیں تو اس کا آپ کا سٹیمنا بہت بہتر ہو جائے گا۔ تو آخر میں تمام اپنی بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دوسرے بہن بھائیوں تک ضرور صدقہ جاریہ کی نیت سے پہنچائیں۔ اگر کوئی بھی بات آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو آگے پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، جس سے کسی دوسرے مسلمان بھائی کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اور آخر میں تمام بہن بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔